نفس و شیطان کے حملے سے بہت اشد پریشان ہوں۔ درسی کتابوں سے دل نہیں لگتا، اسباق میں توجہ نہیں ہوتی، خارجی کتابوں سے زیادہ دلچسپی ہے۔ وہ عقائد اور اپنی اصلاح کے لیے تصوفی کتب ہیں۔ اسباق میں وجود درسگاہ میں ہوتا ہے، دماغ کبھی گھر میں، کبھی کہاں۔ خصوصی دعا فرمائیں، دل دماغ متوجہ ہو جائیں اپنے مقصد کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ اچھا میں خود ہی پہن لوں، بڑی عنایت ہے جناب، محبت کا ثواب مل گیا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہیں۔ بھائی نفس و شیطان کے حملوں سے بہت شد پریشان ہوں۔ بھائی نفس و شیطان کے جو حملے ہیں یہ تو آپ کی درجات کی بلندی کے لیے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کر دوں، کھاڑے میں ایک پہلوان کشتی جیت لے، کھاڑے میں ایک پہلوان کشتی جیت لے، وہ خوشی سے پورے نہیں سماتے۔ کھاڑے میں کوئی پہلوان کشتی جیت لے، وہ خوشی سے پورے نہیں سماتا، حالانکہ اس میں انعام بھی کیا ملتا ہے۔ اور یہاں ہم ہر وقت کھاڑے میں ہیں، یہاں ہم ہر وقت کھاڑے میں ہیں، کھاڑے میں یار آخری سانس تک ہم کھاڑے میں ہیں یار۔ ہاں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آخری سانس تک ہم کھاڑے میں ہیں۔ دو خفیہ دشمن نفس اور شیطان، پھر شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں اور جن بھی ہوتے ہیں۔ اللہ دو خفیہ دشمن ہاں تو ہم آخری سانس تک کھاڑے میں ہیں یار۔ دو خفیہ دشمن نفس اور شیطان، ان کے ساتھ ہر وقت مقابلہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ جو مقابلہ ہے باہر کتنی بار ہے، اب باہر چل رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، خیال آئے، بد نظری کا خیال آیا، بد نظری کا خیال آیا۔ اب یہ نفس و میں نے کہا مقابلہ کب شروع ہوتا ہے؟ بس جب گناہ کا خیال آیا نا، خیال آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں گناہ کا خیال آیا، بس سمجھو یہ صرف خیال کا آنا تو گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ گناہ کا خیال آیا ہے، اب سمجھو آپ کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے نفس و شیطان کا۔ جتنی بار بھی نفس و شیطان کے غلط تقاضوں کو پامال کر کے آپ اللہ میاں کو خوش کریں گے، دن میں آپ ہزاروں خوشی جیت رہے ہیں اور لاکھوں خوشی جیت رہے ہیں۔ دن میں ہزاروں خوشیاں،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی بدنظری خیال آتا فوراً اپنے نفس کو کہتے میں نے لم یکن ناراض نہیں کرنا، لم یکن ناراض نہیں کرنا ہے، میں نے اپنے پیار اللہ کو راضی کرنا تھا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیجیے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، پس رکھیں. دیکھو ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا. بہت سے خیالات وہ صاحب اس کے درجے میں ہوتے ہیں نفس تو نفس و شیطان کے حملوں سے بہت پریشان ہوں. بھائی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مرد بنے آپ پہلوان بنے. اللہ تعالیٰ چلو ٹھیک ہے، چلو بھائی یہ پریشانی بھی انشاءاللہ ایمان کی نشانی ہے، یہ بھی اچھی حالت کی نشانی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ تو باقی میں نے کر دیا نا، ہے حقیقت. یہاں کھاڑے میں ایک پہلوان کوئی ایک کرسی جیت لے، اور کبھی کبھی ہوتی ہے وہ یہ بڑی کرسیاں تو میں خیال ہم نے 40 سال پہلے بھائی عمر صاحب یاد ہوگا، ایک جھارا پہلوان اور عرف کیا نام محمد زبیر عرف جھارا پہلوان، ان کی ایک کرسی ہوئی تھی. ہاں اور وہ کرسی جیت لی تھی انہوں نے. ہاں جی، اس سے ان کی شہرت ہوئی. ایک کرسی جیتی تو ان کو کافی شہرت ملی. میں نے بھی دیکھا ان کو. میں جامعہ مدنیہ میں پڑھتا تھا تو آج سے کچھ 40 سال پہلے کی بات ہے، 42 سال پہلے کی بات ہے. میں بخال جامعہ مدنیہ اندر کر کے ہے تو غالباً میں کہ کسی رستے کی طرف آ رہا تھا، باہر یہ روڈ کی طرف آنے کے لیے. وہ سامنے سے گلی میں سے آ رہے، کافی بھاری پہلوان، کہیں کسی سے لڑائی کر آ رہے تھے، غصے میں تھے. اب اللہ ان کی بخشش فرمایا، اللہ ان کی بخشش فرمایا. ان کے ماشاءاللہ ان کے رشتہ دار ہیں وہ تبلیغ جماعت میں لگے ہوئے ہیں. ان کے دفعہ ماموں آئے، وہ ماموں وہی ماشاءاللہ وہ پہلوانوں والی ان کی قد و کاٹ وہ پہلوانوں والی. وہ دروازے میں کھڑے ہوئے تھے، پھر دروازے میں تو اور نہیں گزر سکتا تھا، بس وہی اکیلے کھڑے ہوئے تھے. وہ الہ محمدی کے دروازے میں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو وہاں کھاڑے میں ایک کرسی جیتی، آگے ان کی شہرت ہوئی. حالانکہ اس میں انعام میں کیا ملتا ہے؟ دنیا کے انعام میں کیا حقیقت یاد رکھنا ہے. میں ایک گھر میں گیا، وہاں کو کپ رکھے ہوئے کہنے لگے یہ انعام میں جیتے ہیں، انعام میں جیتے ہیں. دیکھو دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے کہ کپ میں کوئی چائے نہیں پی سکتا، نہ کوئی پانی پی سکتا ہے، بالکل فارغ رکھے ہوئے ہیں. کیا اس میں ہے، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ پاکستان والے تو نہیں، یہ کب جیتے ہیں، اس سے کون سا کشمیر فتح کر لیا انہوں نے؟ کیا گھماتے رہتے ہیں اسی کو، بس وہ جیت گیا. یہ کوئی نام نہیں آگنا. اور ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یہ انعام ہے، یہ نام ہے. سبحان اللہ بھائی رضا، یہ ہے نام الحمدللہ. ہاں کچھ نہیں ہے دنیا کے ہے یہ چیزیں. ایک مرتبہ سے پھر کہہ لیں سبحان اللہ. دیکھو بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. لاہور، پشاور، کراچی نہیں، امریکہ نہیں، روس نہیں، چائنا نہیں،
پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک رب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ شاہ الاسد سنا کوئی مجھے کوئی بتلا رہے تھے، وہاں وہ شام چھوڑ کر وہ بھاگا ہے، وہاں کوئی پتہ نہیں کوئی مجھے بتلا رہا تھا، کوئی اینٹیں اس کے نیچے تہ خانوں میں سونے کی اینٹیں دفن تھی، وہ کہاں گئی اینٹیں؟ رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے ہیں، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے، ایک اپنے شاہی محل کی ایک اینٹ بھی ساتھ لے کر نہیں جا سکے۔ تو اصل دولت آپ کے پاس جو ایمان کی دولت ہے، کلمے کی دولت ہے، نیکی کی دولت ہے، خدا خوفی کی دولت ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، یہ کتنی بڑی کمائی ہے۔ چند دن پہلے نے ویسے دیکھو سبحان اللہ کہا، یہ ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ 1 سیکنڈ کی میں نے کمائی بتائی ہے، 1 سیکنڈ کی، اور یہ میں نے نہیں بتلائی، نہیں ہم کیا بتلا سکتے نا اللہ۔ یہ ان حضرات نے بتلائی ہیں جن کے سامنے آخرت اس طرح روشن تھی کہ یہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سورج روشن ہو، اتنی روشنی ان کی نہ ہو جتنی ان کے سامنے آخرت روشن ہوتی ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستی ہیں الحمدللہ۔ ان کے سامنے تو آخرت ایسے ہوتی ہے جیسے پلیٹ میں سامنے دانے رکھے ہوں، بالکل پلیٹ میں موتی پڑے ہوئے اللہ سامنے، یوں نظر آتی ہے ان کا نام۔ اللہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ خود نہیں بول رہے، ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں۔ ہاں وہ نمائندہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمد للہ۔ ان کا فرمان وہ رب کا فرمان ہوتا ہے الحمد للہ۔ آخر میں اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ رؤیا الانبیاء حق، یار انبیاء خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ تو یہ 1 سیکنڈ کی کمائی ہے، 1 سیکنڈ کی۔ بھائی عمار ایک مرتبہ بھائی عمر صاحب میں سب کا نام لوں، لیکن بھائی یہ کبھی نہ کہیں سوچیں کہ بھائی میرا نام مل گیا تو شاید نہیں۔ بھائی دل میں سب کے لیے محبت ہے و احترام، آپ جن کے لیے آئے ہیں ان کو نام معلوم مزل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میرے حضرت بھی مجلس میں کچھ احباب کا نام لے لیتے تھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ سب پر ایک سب نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ایک کا نام لے کر ان کو متوجہ کیا ہے۔ اب مجھے بھی یاد ہے کئی دفعہ نام لے کر پکارتے تھے مجلس میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری غفلت کو دور کرنے کے لیے ہے، باقی تو پہلے سے متوجہ ہیں، میں اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہوں کہ وہ میری غفلت کو دور کرنے کے لیے متوجہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اصل چیز تو ان کی رضا ہے۔ تو بہرحال دیکھو میں نے کہا نا، وہ کھاڑے میں ایک خوشی جیتی، آگے میں تو ان کی شہرت ہوئی، وہ خوشی سے پھول نہیں سماتے۔ اور یہاں ہم ہر وقت کھاڑے میں ہیں آگا، نفس و شیطان کے ساتھ مقابلہ لگا ہوا ہے۔ جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے گا بس سمجھو کہ اب آپ میدان میں آ گئے ہیں، اب کھاڑے میں آ گئے ہیں، پہلے لگا اب ہاں پھر بزرگوں نے وہ کھاڑے میں خوشی کیا خود اللہ الحمدللہ رہنمائی تو اوپر سے ہی ساری الحمدللہ۔ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان کی مبارک زبان سے، اور آخر میں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر. ہاں، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے. ہاں بھائی رضا، ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی قدم قدم. آج میں نے کوئی جمعہ میں شروع کیا کہ میں دکھلاؤں، فہرست ساری دکھلاؤں. الحمدللہ ایک ہی چیز مجھے مشکات شریف دینا، مجھے موقع ملا پھر کبھی اور بھی مجالس میں. ہاں آپ یہ فہرست پڑھ کر دیکھ لیں. چلو اچھا، چلو ابھی رکھ لو، یہ اوپر رکھ لو مشکات شریف ذرا. حدیث شریف کی مبارک کتابیں تو خیر ان میں کچھ گنجائش ہے اوپر نیچے رکھنے کی ہے، سب حدیث میں ہے. ہاں الحمدللہ. ہاں قرآن پاک سب سے اوپر ہو. اللہ تعالیٰ کتابوں کی ترتیب معلوم ہے کہ کیسے سب سے اوپر قرآن پاک ہیں، اور پھر حدیث شریف، پھر کسی کو معلوم ہو اور ساتھی پہ ہیں. ہاں ایسے جو فقہی کتابیں ہیں اور دینی کتابیں ہیں، پھر اسی طرح ان میں درجہ. پھر صرف نحوی کتابیں ہیں جو علوم عالیہ ہیں، وہ ذرا نیچے ہیں، وہ نیچے رکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کرم. اچھا کیا بند کر دیا، کھانسی ہون کیا کروں بھائی. میں کر رہا تھا کہ ہم ہر وقت کھاڑے میں ہیں. ہاں بس اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اپنا محاسبہ کرتے رہے. کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، رحمت اللہ تعالیٰ. کوئی بھول ہو جائے، ہم تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہیں یار. اپنی خلوت کو جلوت میں بدلیں. اللہ میاں اپنی خلوت میں بس اللہ میاں سے لو لگا رہے ہیں، پھر آپ یہ خلوت نہیں بلکہ جلوت ہے. تنہا تو ہم ہے ہی نہیں یار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جن کا اوپر استحضار ہو، ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، وہ یہی علم یعلم بان اللہ یرا، کہ وہ نہیں جانتا بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ ان کے دیکھنے کا استحضار رہنا، اور یہ استحضار سامنے ہو پھر جہاں بھی ہوں. پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک قدم جنت کے راستے پر ہوگا انشاءاللہ. ہاں دکان میں ہوں گے، دفتر میں ہوں گے، کھیتی باڑی میں ہوں گے، ملازمت میں ہوں گے. آج کل کر رہا ہوں بھائی، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. یہ تو ہمارے ایک ایک سانس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کھڑی ہوئی ہے. رحم اللہ ایک ایک سانس پہ جنت کی رحمت لا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس وہ سانس اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کر لیں. پھر وہ سانس دنیا کا نہیں، وہ جنت کا، وہ دنیا کا بھی ہے اور جنت کا بھی سانس. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا نا. آخر کہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درسی کتابوں سے دل نہیں لگتا. تو میں بھی کر رہا تھا نا، ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھو سبحان اللہ کہنا ایک نیکی ہے. نہیں میں نے کہا ایک نیکی کی قیمت کتنی ہے؟ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے بڑھ کر ہے. رحم اللہ یہ سبحان اللہ کہنا ایک نیکی ہے. وہ ہے کہ ایک دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کر لی، ایک دنیا. دوسری مرتبہ سبحان اللہ کہا، یہ 2 دنیا سے بڑھ کر آپ نے کمائی کر لی. 10 مرتبہ سبحان اللہ کہا، 10 دنیا ایسی ہوں ان کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کر لی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. یہ میں نے کیا نا، یہ کمائی ہے ہم نے، یہ حضرت ماں اسلام نے بتلائی.
جن کے ہوا میں اڑتے ہوئے تخت کو دیکھ کر دیہاتی آدمی نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داود، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کو اپنے تخت کی قیمت نہیں بتلائی، رب کے پیارے نام کی قیمت بتلائی آگنا۔ ہاں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی امت کے اخلاق کے مربی ہوتے، ان کی نظروں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیرنے والے رہنا۔ اللہ نے صحابہ کرام ایک مرتبہ کوئی ریشم کے کوئی کپڑے آئے، ریشم کے کوئی کپڑے آئے تو ان کو ہاتھ سے مل رہے اور تعجب کر رہے، ان کی نرمی کی وجہ تعجب کر رہے، تو حضور نے فوراً توجہ دلائی کہ لمنادیل سعد بن معاذ، کہ جو سعد بن معاذ کو جنت میں جو رومال ملا ہے وہ اس سے بہتر ہے، جو رومال ملا وہ اس سے بہتر ہے۔ ہاں فوراً اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بہرحال ہی بھائی لکھا نفس و شیطان کے حملوں سے بہت پریشان ہوں۔ بھائی پریشانی بھی ساتھ مندی کی نشانی ہے، لیکن بس یہ سوچ لیا کریں کہ اب آگے یہ جو نفس و شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقابلہ لگا رکھا ہے، یہ درجات کی بلندی کے لگا رکھا ہے۔ بس یہ سوچے کھاڑے میں ہے نا، وہ کھاڑے میں آ گیا اب نبی بتلایا نا کہ وہ یہاں دنیا میں کوئی پہلوان کھاڑے میں ایک کشی جیت لے وہ خوشی سے پورے نہیں سماتا، اور یہاں پر تو ہر کوئی کشی لگی ہے، مقابلہ لگا ہوا ہے۔ جتنی بار بھی نفس اور شیطان کے غلط تقاضوں کو پامال کریں گے، دن میں پتہ نہیں آپ ہزاروں کشیاں جیت رہے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دل کو اپنے غلط ارادوں سے پاک رکھے، یہ دل کی پاکی ہے۔ الحمدللہ ایک خود بخود خیال آ جائے وہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہاں اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن، ان کے ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، الحمدللہ اپنے جان مال میں بھی، وہاں بھی، اس میں بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رہے۔ ہاں یہ حکومت کے جو اموال ہوتے ہیں، یہ حکومتی مناصب ہوتے ہیں، یہ امانت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بے دری کی جاتی ہے۔ لیکن ہیں اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں بڑے۔ ہمارے حاجی شیعہ صاحب تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے، پہلی سب میں شریک ہوتے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو مجھے ان کے احباب نے بتلایا کہ یہ ریلوے کے محکمے میں ایک بڑے عہدے پر افسر تھے، اور ان کے احباب فرمانے لگے یہ جس عہدے پر تھے وہاں پر دوسرے طریقے سے اپنے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے تھے، لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے پر خدمت کی۔ پھر انتقال کیسے ہوا؟ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوئے، طبیعت خراب ہوئی، چارپائی پر لیٹے، کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ رب اللہ کتنی اچھی، اپنے دفتر میں جنت کما گئے، اپنی افسری میں جنت کما گئے۔ لگا بھائی ہاں ہم جہاں بھی ہوں، چاہے آپ بادشاہ ہوں یا فقیر ہیں، سب کا سب رب تعالیٰ کے غلام ہیں۔ ہاں اپنے منصب کو ان کی رضا میں استعمال کریں۔ ہاں وہی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پھر یہ سارے منصب یہ جنت کی سبیل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ نہ سوچے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی پوچھ نہیں، وہ ذات پوچھنے والی ہے۔ ہم یہ ہمارا پورا جسم ہے، یہ ہماری حالات کو نقش کر رہا ہے۔ یہ جسم آج تو صرف زبان بول رہی ہے، کل قیامت کے دن یہ ہاتھ بولیں گے۔ یار کہنا یہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یار کہنا چمڑے بول اٹھیں گے چاہیے کہ ہم سے کیا کروایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ جتنے بھی اعضاء ہیں آگے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آگے بس اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، یہ گواہ ہے۔
یہ گواہی دیں گے کہ ہم سے کیا نافرمانی کروائی. یہ ہاتھ ہمارا اپنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کریں گے تو بس پھر ہم انشاءاللہ ہے. یہ بھی آپ کے حق میں گواہی دیں گے الحمدللہ. ہم زبان ہے یہ کہے کہ مجھ سے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اللہ نیک باتیں کی کرا، اور کوئی بری بات ہو تو میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. یہ زبان یعنی بالکل اس کو بے دھڑک استعمال نہ کیا کریں، سوچا کریں اللہ مجھے بھی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے فوراً معافی مانگ لی، معافی مانگتے رہے. معافی تو مانگتے رہنا ہے نا. ہاں آج حدیث میں نے جمعہ میں الحمدللہ ابو داؤد شریف کھول کر سنائی کہ ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ. ما اسر من استغفر کہ جو آدمی استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، بخشش مانگتا رہے، چاہے دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں، گناہ پر جمنے والوں میں، گناہ پر اڑنے والوں میں شمار نہیں ہوگا. بس وہ جب معافی مانگ لی تو بس وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، وہ تو غفار ہے، یا بہت زیادہ بخشش فرمانے والی ہے. اللہ سے معافی مانگتے رہنا ہے الحمدللہ. جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے ہی بچے ہیں، گناہ کی باتیں نہ دیکھیں، نہ پڑھیں، نہ سنیں. یا اللہ یہ آلات اب آگے ہیں، اب تو بھائی آلات یہ جیب میں ہیں، یہ گناہ کے آلات جیب میں آگئے. اب والدین کہاں تک نگرانی کریں گے، اساتذہ کہاں تک نگرانی کریں گے. یہ بٹن ہی ہے نا، بٹن. یا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت. ہمارے بھائی کاشف پہلے لندن میں ہوتے تھے، مجھے وہ کمپیوٹر کے انجینئر، وہ مجھے مطلب اپنے وہ کام کے سلسلے میں وہ کمپیوٹر کھولتے ہیں، کہنے لگے بعض دفعہ میں کمپیوٹر کھولتا ہوں ایسی فوش تصویریں سامنے آ جاتی ہیں، اچانک نظر پڑنے پر بھی دل پر سیاہی آ جاتی ہے، اللہ مجھے ہنس جاتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو احتیاط سے استعمال کریں. کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلط چیز پر نظر پڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. درسی کتابوں سے دل نہیں لگتا، نہ لگے بھائی، کیا کروں. کھانے سے دل لگتا ہے، کھانے سے جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو کھانے کو دل کرتا ہے نہیں کرتا ہے. آپ یہ سوچ لیا کریں کہ جو کھانا مل رہا ہے ان کتابوں کی برکت سے مل رہا ہے. الحمدللہ بھائی یعنی قدر کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں اللہ نے جو فرصت دی ہے نا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری مبارک حدیث شریف ہے. تو بہرحال اللہ نے جب مدرسے کے ماحول میں پہنچا دیا ہے، جہاں تو کتاب کھول کے بیٹھ جائیں کہ کتاب وہ کھولیں. ہم یہ سوچیں کہ بھائی جو ہمارے شہر کے احباب ہیں، دیہاتوں کے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، جو آپ ایک لقمہ خدمت کر رہے ہیں، وہ کوئی ہماری ذات کی وجہ سے نہیں کر رہے، اس نسبت کی وجہ کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک ہے، ان کے نیک ہاتھوں میں حدیث شریف ہے. یہ دینی کتاب ہے. وہ تو خدمت کر کے اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں نا، تو ہمیں بھی قدر کرنی چاہیے اس کی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ نے بچے ہیں، طلباء ہیں، نیک مجالس میں بیٹھتے رہا کریں. صرف پڑھنا ہی نہیں ہوتا کچھ بھائی،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث، اللہ تعالیٰ نے تو دورہ حدیث والے سال بھی پہلے سے تعلق تھا، تعلیم کے زمانے میں اپنے حضرت سے، لیکن دورہ حدیث والے سال باقاعدہ عصر کے بعد مجلس ہوتی 10 منٹ کی، اس میں شریک ہوتا ہر پابندی کے ساتھ. اس وقت ہمارے بھائی مختار صاحب تھے، وہ مسلسل خانقاہ میں رہے تو ان کی برکت سے پھر مسلسل روزانہ مجلس ہوتی تھی. ہر عصر کی نماز پڑھا کر اپنے وہاں درسگاہ میں تشریف لے جاتے، دارالاقامہ میں، وہاں 10 منٹ کی مجلس ہوتی. حضرت بس بالکل گھڑی کے ساتھ وہ مجلس شروع کرتے، گھڑی اور بالکل پورے 10 منٹ کو ختم یاد رہا. اللہ کا اوقات کا نظم ایسا تھا کہ اس سے گھڑی کا وقت ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو مجلس کی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ. نیک مجالس میں چاہے ساری باتیں ذہن میں رہیں نہ رہیں یہ کوئی ضروری نہیں الحمدللہ، لیکن نیک مجلس کا اثر ہوتا ہے الحمدللہ. ہاں اس کے نیک اثرات ہوتے ہیں جہاں بھی وہ سب کا. دیکھو میں تو طالب علم ہوں، یہ سب کی محبتوں کا اثر ہوتا ہے. سب اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب میں محبت میں تشریف لائے ہوتے ہیں. درسی کتابوں سے دل نہیں لگتا، نہیں بھائی دل نہ لگے پھر بھی لگانا ہے. وہ تو میں نے رکھا نا حرم مولانا پانپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو حضرت فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. چاہے دل لگے نہ لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھے، اس میں ثواب زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اور اپنے ہمت دلانے کے لیے بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ یہ بھی اللہ اس سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہے. یہ بھی انشاءاللہ ہمت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اور دعا بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے. اسباق میں توجہ نہیں ہوتی، بس توجہ چلو آپ اپنے استاد کے چہرے کی طرف دیکھا کریں. جب سب پڑھ رہے ہوں مراقبہ نہ کیا کریں سب ہیں بس. ہاں بس اپنے استاد کے چہرے کی طرف دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ رات میں وہاں پر احیاء علوم مظفر گڑھ میں تھا. یہ مدرسہ میں نے بھی عرض کیا تھا نا جہاں علامہ منور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حضرت پیر مہر شاہ صاحب تشریف لائے. اور میں اسی مدرسے میں حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب کے درس میں شریک ہوئے. اور حضرت کی حضرت شاہ جی کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں الحمدللہ. بس یہ رہنا ہے. سفروں میں بھی اپنے بزرگوں کے حالات سامنے آتے ہیں. مولانا فرمانے لگے میرے والد صاحب حضرت مولانا عمر قریشی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے. یاد رہا ایک مرتبہ حضرت مولانا ادریس قانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے وہاں بھی غالباً اسی وقت یہ بات کہی ہے. بہرحال ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہاں ان کے شاید وہیں پر میں خال حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو فرمایا کہ حضرت نے بس انہیں چاروں طرف کتابیں لگی ہوئی، کتابیں کھلی ہوئی آ چاروں طرف ہم نے. تو فرمایا حضرت نے ہر کتابوں کے ارد گرد خود گھومتے تھے، کتاب کو نہیں گھماتے تھے بلکہ کتابوں کے ارد گرد خود گھومتے تھے. کتابیں کھول رکھی ہوتی اور وہاں وہ کتاب کھلی ہوئی وہاں جا کر خود کتاب کو اپنے افسر وہاں اٹھ کر وہاں کبھی اس کتاب پہ جاتے کبھی اس کتاب پہ اور خود کتابوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ بڑے حضرات ادب کی برکت سے. ہاں ہر مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع بانی میرے شیخ میرے حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب دامہ برکاتہ اللہ علیہ فرمانے لگے سجدے کی جگہ پر پیر نہیں رکھتے تھے، سجدے کی جگہ پر کہ یہاں پر پیشانی لگتی ہے سجدے کی جگہ الحمدللہ اس پر بھی آ گئے.
کوئی خیر لیکن بہرحال ایک ادب ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کا ادب و احترام، بزرگوں کا ادب و احترام، کتابوں کا ادب و احترام یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہم، اور پھر ایک نصیحت فرمائے کہ جس مدرسے میں خدمت کریں، آگے نا جس مدرسے میں خدمت کریں اس مدرسے کے محتمم جیسے کیسے بھی ہوں ان کی عزت کرنا۔ اللہ اپنے بلکہ یہ میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نہیں فرمایا کہ مجھے حضرت مولانا ادریس کامل رحمۃ اللہ نے نصیحت فرمائی، مولوی صاحب اپنے کام سے کام رکھنا، مدرسے کے معاملات میں کوئی دخل نہ دینا، بس اپنے کام سے کام رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ مجھے ہمارے بزرگ صاحب مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب جامع شفیع میں جب وہاں پر بندے کی کچھ حاضری کا سلسلہ شروع ہوا، پھر مجھے نصیحت فرمانے لگے، بچے ہوتے ہیں نا، بچے کو تھوڑی بہت ان سے باتیں ہو جاتی ہیں، آپ نے بس مفہوم یہ تھا کہ بس ان کو محبت سے لینا ہے الحمدللہ ہے، انہیں جو مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے اساتذہ کی اور ہمارے بزرگوں کی جو اولاد ہے ان سے محبت رکھنا، مفہوم یہی تھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اسباق میں توجہ نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی۔ چلو خارجی کتابوں سے زیادہ دلچسپی ہے، خارجی کتابیں ہمارے بزرگ صاحب مولانا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو ہفتے کے دوران تو اپنی تعلیم کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ دیکھو اگر آپ مطالعہ کریں نا، مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا، مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو پھر تو ایک کتاب کو ایسے حاشی میں چیزیں آتی ہیں، آپ کی رات گزر جائے شاید وہ مقام حل نہ ہو۔ اور غور کریں، اللہ تعالیٰ اپنے مطالعے کی تعریف علامات النحوی میں جگہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، مگر مطالعہ وہ ہوتا ہے جو سخت بھوک کی حالت میں کھانے کو بھلا دے اور سخت پیاس کی حالت میں پانی کو بھلا دے، یہ ہے مطالعہ کا انہماک کرنا۔ بھائی مفتی زبیر ایسا مطالعہ کرتے نہیں کرتے، ہاں کیا کرے مطالعہ بھائی، ہاں کتابوں کا مطالعہ، ہاں بھائی مجھے تو بھائی رضا بڑی کوشش کرنی پڑی، میں تو بڑا کوئی زیادہ، لیکن کوشش بہت کرنی پڑی۔ ہاں آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب اسباق تھے، میں اپنی کتابیں بھی سفر میں ساتھ لے کے جاتا تھا الحمدللہ۔ اس سفر میں مسلمانی ہے، کوئی اور کتابیں ہیں، کئی دفعہ وہ ویگن والوں سے مجھ سے میں پیچھے کتاب کھولے بیٹھا ہوتا، اگلی سیٹ والے کہتے ہیں مولوی صاحب ساڑی کڑن ہوندی، ساڑی قرآن بند کرو، ساڑی کڑن ہوندی۔ وہ کئی دفعہ بیچارے وہی بیچارے پھر محبت سے ہے، پھر کبھی پھر میں ایسے وہ یہ مسجدیں ہیں، مسجدیں قصور کے مسجد چل رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے گاؤں کی طرف بھی چل دیتے، پھر میں اوپر چھت کے اوپر چڑھ جاتا، چھت کے اوپر بیٹھ کر پھر اپنی یا ان دنوں میں اشرف لذیذ لکھ رہے تھے، بس وہیں پر لکھتا رہتا تھوڑا بہت، جتنے گاڑی کے شور میں آپ قالین بچھا لی، فارم بچھا لی رہے ہیں، فارم قالین ہے، ان بچوں نے کیا دیکھی۔ چلو اللہ قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے تو یہاں شروع میں صاحب آ کے تو قالین بچھانے اپنے، میں کہا نہیں بچھا، میں نے چٹائی رکھی ہے کرسے تک، وہی میں ایک دفعہ حج کے سفر میں تھا، پھر پیچھے سے انہوں نے میرے کچھ یہ بچوں نے میرے صفحے اٹھا دی اور قالین بھی آگے پیچھے
چلو کوئی حرج نہیں، سہولت کی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن کام کریں اللہ، محنت کریں، مطالعہ کریں، محنت کریں اللہ۔ یہ بچے پیاسے ہیں اللہ لیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے مجھے حضرت شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ اس ایک جملے نے ابھی تک طالب بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ابھی ہمارے صوفی محمد صاحب دم برکات اللہ تشریف لائے، یہ سب علماء کے سینے خیر کے چشمے ہوتے ہیں، خیر کے چشمے الحمدللہ۔ سب بھائی مولانا مفتی رضا صاحب آپ یہاں بیٹھیں گے، آپ کی زبان سے ایسے ہی سب ہمارے ہیں بھائی مولانا صاحب، آپ سب محبین میں سے ہیں، محبت فرمانے والوں میں سے ہمارے بھائی ہر مولانا عبدالرحمن صاحب برکات اللہ علیہ، سب علماء کے سینے یہ خیر کے چشمے ہیں، چشمے الحمد۔ ہاں ان طلباء سے محبت ہے، محبت ہوا ہے، اور کہتے ہیں نا علماء طلباء سے محبت ہوگی انشاءاللہ ان کی نسلوں میں اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ اللہ اپنے دین کو قائم دائم رکھیں گے انشاءاللہ، باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ محبت یہ نسل در نسل چلتی رہے گی انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے انتہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مدرسہ خدمت کا نام ہے، عمارت تو ایک ضرورت ہے، بس جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ لگ گیا الحمدللہ۔ ایک حرف کی خدمت شروع ہوئی، چلو ہم کمزور ہیں، اب یہ سہولتیں یہ بھی اللہ کا انعام ہے الحمدللہ، لیکن ان کو دل میں داخل نہیں کرنا ہے، نہ دہانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں جب یہاں مدرسہ محمدیہ میں حاضر ہوا، میرا حافظ صاحب نے 1200 روپے وظیفہ مقرر کیا تھا، 1200 روپے آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، 1200 روپے کبھی ایک آنے کا مطالبہ نہیں کیا، بس سال کے بعد 100 روپے بڑھا دیتے تھے، 100 روپے اور لیکن مجھے حضرت چوڑ جی والے استاذ نے ایک بڑے درس سے مبارک جملہ فرمایا تھا، فرمایا یہ مدرسے کا نام مدرسہ محمدیہ ہے، محمد کے نام کی لاج رکھنا لائے، یہ ہے مدرسے کا نام مدرسہ محمدیہ، محمد کے نام کی لاج رکھنا لائے۔ بس ایسا استاذوں کا درس ہے، اس وقت دل میں بس یہ جذبہ تھا کہ مجھے ریڈی لا کر گزارا کرنا پڑے، کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے حضرت استاذوں کی اس مبارک فرمان کو سر آنکھوں پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ وظیفہ تو ہے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں یہ تنخواہ نہیں، جیب خرچ ہے۔ ہاں یہاں تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت ہیں۔ ابھی میں سفر میں تھا، وہاں پر 5 مہینے سے اساتذہ کو تنخواہ نہیں مل رہی یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ ایسے حالات وہاں کئی مدرسے تھے بیچارے، وہاں پر بیان سے پہلے پھر بیچارے وہ چندے کا اعلان کرتے نا کہ مدرسہ اتنا مقروض ہے، اتنا مقروض ہے۔ یہ تو شہر میں ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ یہاں بھی حالات آ جاتے ہیں نا۔ میں نے شروع میں یہاں پر جب حافظ صاحب کا ہی تھا اثر تو سب کچھ شروع میں جب 2 نیک استاد اپنے ساتھ شامل کیے تو ان کا وظیفہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا، حالانکہ کوئی زیادہ وظیفہ بھی نہیں تھا، کوئی 2 ہزار روپے وظیفہ تھا۔ درمیان میں ایسا وقت بھی آیا کہ وہ 2000 بھی نہیں دے سکا اللہ تعالیٰ۔ پھر بعد میں الحمدللہ پھر وہ ادا کیا، لیکن کئی مہینے ایسے گزر گئے وہ 2000 بھی نہیں دے سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہی بندوبست کرتے ہیں، حالات آ جاتے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے، چل رہے ہیں اسی سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چلیں گے انشاءاللہ۔ اب اللہ کا شکر ہے، کئی اساتذہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ کئی مدارس کے اساتذہ ہیں، ان کا تھوڑا بہت وظیفہ اپنے ہم نہیں آپ ہی کرتے ہیں، ہم کیا، ہم تو صرف آگے بورڈ کے طور پر ہیں، پیچھے محبت کرنے والے تو آپ ہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ آپ حضرات جو کما رہے ہیں صرف اپنے نہیں کما رہے، سب کے لیے کما رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ کی کمائی میں جہاں پر والدین کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت ہے، اقربا رشتہ داروں کی خدمت ہے، کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے، اور طلباء کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ آپ ان کے لیے بھی کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہاں آپ خرچ کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں میں خرچ کر رہا ہوں، پچھلے ہاتھ کو بھی دیکھیں کہ یہ پیچھے کن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ تو طلباء قدر کریں الحمدللہ، ہیں اس میں حالات بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ خوب اپنی جتنی ہو آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، طلباء کو فائدہ پہنچے گا، سارا ثواب آپ کو ملے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ۔ تو ہمارے حضرت صاحب مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمانے کے جمعرات کو اپنی کتابوں کا جو مطالعہ ہے نا، مطالعہ ہفتے کے دوران تو اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہاں کوشش کرنی چاہیے نا، کوئی سرسری کوئی کبھی کبھی کر لیں وہ تو الگ بات ہے، ورنہ باقی جو چھٹی کا دن ہے اس میں آپ اپنے بزرگوں کی دینی کتابوں کو مطالعہ کریں الحمدللہ، اس سے استفادہ کریں۔ لیکن تعلیم کے دوران جو آپ کی تعلیمی کتابیں ہیں یہی آپ کو فارغ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا نا اگر آپ مطالعہ کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ بھائی یہ جو ہمارا یہ تعلیمی کا نام ہے، طالب العلم نام رکھا ہے، یہ حدیث شریف سے ماخوذ ہے، رزق لطالب علم۔ بس اس اپنے نام کو سوچ کر بھی اپنی توجہ کو بڑھایا کریں کہ اللہ نے ہمیں علم دین کی طلب کے لیے چنا ہے، تو پھر اس کے لیے اپنی پوری اللہ تعالیٰ کی اسے انتخاب کی اور اسے نعمت کی قدر کرنی چاہیے نا۔ کمزور ہوں ذہین سب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی کوشش لگا دیں، پھر نتیجہ اور ثمرہ اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ اللہ کام لیں گے، کیا لیں گے یہ تصور سے باہر ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ میرے خیال میں نہیں تھا جاگنا، تعلیم کے دوران تو خیال میں نہیں تھا جاگنا۔ دورہ حدیث بھی جب دورہ حدیث کے دوران حضرت چبڑی والے عثمان والد صاحب، میں نے کہا ہر والد صاحب کو میرے والد صاحب پہلے ایک اور جامع عثمانی مدرسہ وہاں پڑھتے تھے، ان کے نیک استاد اپنے علاقے میں تشریف لے گئے، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی تھے، اور حضرت صاحب مولانا محب نبی صاحب ان کے چچا تھے، بڑے بہت نیک قابل اساتذہ میں سے تھے۔ میں نے بھی استادوں سے وہاں جا کر ان کے علاقے میں جا کر وہاں پر مشکوٰۃ شریف مجھے مشکوٰۃ شریف کا مقدمہ اور ابتدائی باب پڑھائی، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ عافیت سے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے ہیں۔ اللہ اپنے بہرحال اللہ عافیت ہے، کوئی اللہ ہمیں اللہ سب کو اللہ سب کی جان مال میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جو مدرسے والے حضرات ہیں وہ بھی یاد رکھنا ہے۔ ہاں دیکھو کوئی مجاہدہ آ بھی جائے تو اس کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا۔ ہاں یہ نہیں کہ کوئی پراؤنٹھے پکڑے نا، پراؤنٹھے پکتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ہر بھائی مولانا علی رضا صاحب، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے نا، تو ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا، کسی بزرگ کا ملفوظ سنایا، فرمانے لگے روز پراؤنٹھے کھاتے ہو تو کبھی سادہ روٹی بھی کھا لیا کرو۔ ہاں روز پلنگ پر لیٹتے ہو کبھی فرش پر بھی لیٹ جایا کرو۔ ایک اور جملہ بھی تھا، میں خیال کو شاید یاد ہوں، وہی دو تو مجھے یاد ہے۔ مقصد یہ تھا کبھی اوپرلی حالت سے کبھی نیچے بھی آنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ۔ ہاں
اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے امیرے میں جو عادتیں پڑ جاتی ہیں وہ غریبی میں نہیں چھوٹتی، اللہ وہ عادتیں پکی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اب ان سے جب نیچے آتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں، ہاں بھائی اللہ نیچے آنا بھی سیکھو، اللہ دین کے اعتبار سے تو اللہ ہمیں اونچا ہی رکھے، ہاں وہ ہے ہم آگے، باقی دنیا میں یہ دنیا اس میں کوئی چیز ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتی، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہے یہاں عروج و ازوال چل رہا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، ہاں الحمدللہ۔ مدرسہ صرف عمارت کا نہ اصل آبادی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے، یہ بزرگوں کے اخلاص اللہ اس کی برکت سے کوئی بڑا بڑا مل جائے مدرسہ، وہ بھی اللہ کا انعام ہے الحمدللہ، لیکن اصل خدمت ہے وہاں پر ہے، اساتذہ کرام کی محنتیں، ان کے نیک اخلاق سے اور آپ حضرات کی محبتیں، دعائیں بزرگوں کی، پھر جا کر یہ پروان چڑھتی ہیں چیزیں۔ میں جب یہاں محمدیہ میں آیا تھا اس کو کوئی اشتہار نہیں تھا، مجھے تو کوئی صرف حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کیونکہ حضرت بڑے عیسائی کے شاگرد تھے، وہ انہوں نے آ کر بس دو تین طالب علم تھے، بس انہوں نے بسم اللہ کروائی تھی، کریمہ کی نہیں فارسی کا آسان قاعدہ اس کی بسم اللہ کروائی، اس کے پہلا شعر ہے کیا پہلا شعر کیا ہے اس کا فارسی میں، ہاں پہلا شعر وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا آتا ماضی استقبال ہے، گزرا ہاں گزرا ماضی آتا استقبال ہے، وہ ایک پہلا شعر ہے نا، کہ وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، جو موجود ہے وہ حال ہے الحمدللہ، گزرا ماضی آتا استقبال ہے، جو گزر گیا وہ ماضی ہے اور جو آنے والا ہے وہ استقبال ہے، بتائیے۔ اور مولانا خاص یہ شعر پڑھنے کا فرمانے لگے بھائی اس میں تینوں ہی زمانے آ گئے، اور یہ تھا کبھی خیر کے سلسلے انشاءاللہ یہ ہر زمانے میں جاری و ساری رہیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ بڑے ہاں پڑھیں، خوب استفادہ کریں اپنے۔ میں بھائی مولانا صاحب ایک کتاب کئی عرصوں سے پڑھی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سفر میں جاتا سیٹ نہیں ملتی تھی، اپنی بالکل وہی ریل گاڑی کے ڈبے کے دروازے کے اوپر وہیں اپنی چادر بچھا کر بس وہیں بیٹھ جاتا، وہیں رہ جاتا، وقت بھی گزرا اللہ۔ چلو اب ہم طلباء اب بھی آ جاتے ہیں، مجاہدے آ جاتے ہیں، طلباء پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اب مجاہدے اور اب بھی ہیں، طلباء میں رکھا ہے جذبہ، ابھی طلباء دورے میں آتے میں دیکھتا ہوں، یہ خدمت والے طلباء یہاں سے وہ سالن اٹھا کر لے جاتے ہیں، کبھی روٹی اور اوپ لے کے جا رہے ہیں، میں کہا بھائی اب ان کی خدمت ہے، یہ اندر ہی اندر ان کو اونچا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام، گھر میں جائیں اپنے والدین کا ادب و احترام، اپنے اساتذہ کی خدمت میں نے کر دیا نا، مخدوم کی راحت کا نام، جیسے محبت ان کا مزاج ہو اس کے مطابق پیش آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ اپنی کوئی جوتا اٹھا لے آگے تو یہ سمجھیں کہ بھائی یا اللہ یہ آپ نے ان کے دل میں محبت ڈالی ہے، میرا کچھ نہیں، اللہ میرے اوپر تو آپ کی ستاری ہے، ستاری اللہ، ستاری کا پردہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ بھائی آپ کی پرچیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، یہ حال ایک کا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنوں کے لیے خیر کی بات اللہ اپنی رحمت سے کہلوا دیتے ہیں، ہمارا کیا ہے، دماغ کیا ہے، دل کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ان میں ڈالنے والی ذات وہ ہے اللہ، اسباق میں موجود درس کبھی ہم اپنی اصلاح کے لیے تو بہرحال نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں، دماغ کبھی گھر میں ہوتا ہے، کبھی کہاں ہوتا ہے، کبھی اچھا مجھے مولانا علی قاری صاحب
ہمارے بزرگ صاحب مولانا عبدالرحمن رشوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں وہ اپنے انداز سے سنا رہے تھے کہ ہر سبق کے دوران سبق بند کر دیا، طلباء کا سبق بند کر لیں، طلباء نے بھی اپنی کتابیں بند کر لی، اور خوشتبہ بھی تیرے اپنی کتابیں بند کر لی اور پھر مراقبے میں چلے گئے۔ اچھا میری گھر والی کھانا پکا رہی ہوگی، کھانا پکا رہی ہوگی، چائے پکا رہی ہوگی، اب بچوں کو کھلا رہی ہوگی، بس تھوڑا سا مراقبہ کرنے میں اثر اٹھا، فرمایا بس اب گھر والی کو یاد کر لیا، طبیعت تازہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ بڑے حضرات اپنے ماشاء اللہ بس یہ ان کی سبحان اللہ الحمدللہ گھر والے ہیں بھائی، ان کا بھی حق ہے، یہ بڑے ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمایا بھائی یہ بھی مراقبہ ہوتے ہیں۔ چلو یہ ذاتی کر رہے ہیں، کبھی گھر میں ہوتا ہے، کبھی ہاں چلو، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے چلے جایا کریں، پھر واپس آ جایا کریں۔ چلو اللہ پاک جیسے میرے مولانا عبدالرحمن تھوڑا سا مراقبہ کیا اور وہ تصور سے اپنے دل کو بہلا لیا اور اس کے بعد پھر سبق شروع کر دیا۔ ماشاء اللہ بڑے حضرات بڑے سبحان اللہ۔ چلو بھائی آپ بھی خوش ہو گئے ان کے خیر سے۔ دعاؤں کی درخواست ہے کہ دل و دماغ متوجہ ہو جائیں، بس بھائی اپنے بیٹے لگے رہیں، سب طلباء قبول ہی قبول۔ آج کل تو بھائی اللہ یہ جملہ بھی کہلوا رہے ہیں، مدرسے کی چار دیواری میں آپ سو کر بھی چلے گئے، یہ بھی برکت سے خالی نہیں ہے رحم اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہاں یہ مطلب نہیں کہ سو ہی جائیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کی اپنی برکات ہیں یہاں پر۔ بھائی عمر اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں نا، ایک نیک مجلس میں بیٹھے ہیں، اسی طرح جائے، لیکن اس کی اپنی برکت ہے، بیٹھنا ہی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، طلباء ہیں یہ مدرسے میں چل پھر رہے ہیں الحمدللہ، ایک حرف بھی سیکھ رہے ہیں، بس ہمارے لیے الحمدللہ صدقہ جاری الحمدللہ۔ ان کو جہاں تک ہو سکے ان کو الحمدللہ، ہاں زیادہ کوئی پابندی بس وہ نہیں، بس مجھے تو بس وہ ہر حفصہ نے مجھے جملہ سنایا تھا، ہر لوح رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی طلب لے کر جو آئے، جس حال میں آئے اس کو خالی نہ بھیجو، کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیا کرنا۔ کیا معلوم یہ جذبہ اب ہو اور بعد میں نہ ہو جانا۔ تو بہرحال کوئی شدید مجبوری ہو، جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ گنجائش، یعنی وہ جگہ کی گنجائش، بعض ایسی جگہ ہیں مدرسے بیچارے طلباء کھچا کھچ وہاں بھرے ہوئے، مزید کی گنجائش نہیں بیچاروں کے پاس ہے، تو پھر بیچارے بڑے بعد ایسے پھر وہ درد دل سے کہتے ہیں بھائی آپ ساتھ اور مدرسہ ہے وہاں پر آپ چلے جائیں۔ دیکھو طلباء عمارت کو دیکھ کر نہیں آتے ہیں، آپ کی خدمت کو، محنت کو، اس کو دیکھ کر آئیں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے چبڑ والے بزرگ ساتھ ہیں، ان کی درویشی ان کی درویشی نے ہم تعلیمی کا زمانہ، حالانکہ نہیں سی عمر تھی اس وقت، میری ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، لیکن بس ہر کا گرویدہ بنا دیا، بس اللہ نے توفیق عطا فرما دی، اللہ اس کی مہربانی۔ لیکن یہ ان بڑوں کا ہی فیض ہے سارا، ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ یہ دفعہ میرے حضرت مولانا قاضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں تشریف لائے، بس ایک جھلک سی دکھلائی، بس ایسے خواب میں بس جھلک سی نظر آئی، بس ایک ہی جملہ فرمایا کہ میں آپ سے خوش ہوں، آپ مجھ سے خوش ہیں، میں آپ سے خوش ہوں، آپ مجھ سے خوش ہیں۔ اللہ یہاں یہ راضی کا لفظ بولا کہ میں آپ سے راضی، آپ مجھ سے راضی ہیں۔
امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ یہ تمام بزرگوں کو انشاءاللہ یہ ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ میں نے کیا نا اپنے استاد سے 1 حرف پڑا ہوا یہ آگے ہم پہنچائیں گے، ان کی روح کو ثواب پہنچے گا، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو تو ان کو ثواب پہنچ رہا ہے الحمدللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ قبر میں ہوں گے تو وہاں قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچے گی الحمدللہ۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے، چلو ادب سے آپ کی خدمت میں عرض ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بندہ صرف نحو کے حوالے سے کئی عرصے سے سخت پریشان ہوں، صرف تھوڑی سی عبارت پڑھنا آتا ہے، ترجمہ نہیں آتا۔ عبارت کے صرف نقوش نظر آتے ہیں، حقائق نظر نہیں آتے۔ بھائی جو عبارت آپ کے نقوش نظر آتے ہیں، حقائق نظر نہیں آتے، ان جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو سب کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھائی دیکھو اصل ہے لگنا، ہاں کمزور ہوں لگے رہیں، چمٹے رہیں انشاءاللہ، بس اللہ سینہ کھول دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں محنت بقدر ہمت، جتنی ہمت اتنی، یہ نہیں کہ کیسا تو اب آپ سے میں ذرا بھائی گردان سنوں تو مجھے امید ہے سنا لیں، چاہے پڑھے لکھنے والے زیادہ اگر ہوں۔ عبارت بھی آپ مطالعہ کرتے رہیں، اور میرے ذمہ وہاں قدوری ہے، وہاں کوشش کرتا ہوں، پہلے یہاں بھی تھی تو عبارت سنتا تھا، امید ہے اساتذہ بھی عبارت سنتے ہوں گے الحمدللہ۔ بطور حدیث میں آخری بچے عبارتیں پڑھ رہے ہیں تو آخر اساتذہ کرام کی محنت بھی ثمرہ ہے الحمدللہ، بہترین عبارت پڑھتے ہیں اللہ شکر اللہ نے مہربانی فرمائی الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ تمام اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما، ہو جاتی ہے کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہیں کمزور، لیکن آپ لگے رہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ پھر شعبان میں دورہ ہوتا ہے، اس میں بھی اگر آپ شرکت کر لیں، اللہ زندگی رکھے، اللہ اس میں رمضان میں پہلے 15 دن علماء کرام کا ہوتا ہے، بس اللہ نے چلا رکھا ہے سلسلہ یہ لگا۔ اللہ نے بندے کو مدینہ منورہ میں بھی 6 سال وہاں پر اللہ نے توفیق بخشی، وہاں پر بھی، وہاں ملک مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں وہاں بھی خدمت کی توفیق عطا فرمائی طلباء کے الحمدللہ۔ ریاض میں جاتا ہوں تو وہاں بھی الحمدللہ، جب بھی جاتا تھا پہلے جب اقامت تھا بیچارے وہاں طلباء ان کو معلوم ہوتا ہے، بس وہ فون مدرسے والے طلباء بھی جیسے وہ پہنچ جاتے ہیں، اپنی کتابیں لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں الحمدللہ۔ مجھے یہ بخاری شریف کی خدمت ہے، پہلی مرتبہ جب موقع ملا ہے، اور ریاض شہر میں موقع ملا الحمدللہ۔ وہاں ایک طالب علم تھے الحمدللہ، انہوں نے مدینہ منورہ میں دورہ کرنا تھا، لیکن وہ کچھ اقامے کا مسئلہ تھا، وہ نہیں جا سکے، تو بس میں نے کہا بھائی میں یہاں جا، میرا بھی کچھ اقامے کا مسئلہ تھا ان دنوں میں کچھ، تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر ہے، تاخیر تا ہٹا دیں بھائی خیر ہی خیر اس میں الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ خدمت کا موقع مل گیا الحمدللہ۔ 2-3 ہفتے رہا ریاض میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہر امر میں خیر ہی خیر الحمدللہ۔ تو یہ شعبان کا رمضان کا دورہ ہوتا ہے، اب کئی اساتذہ ہیں کئی سال تک آتے رہے الحمدللہ، اب تک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جیسے بعد ایسے ہیں بیچارے کو مصروفیت یا پھر جیسے موقع ملے، یہ نہیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ بھائی مولانا علی صاحب آپ حرات میں کمی ہے کوئی ہے، لیکن پھر بھی بیچارے محبت سے تشریف لے آتے ہیں،
اب نہ بھی لا سکیں کوئی یہ ضروری نہیں کہ یہاں الحمدللہ اللہ مقصد یہ ہے کہیں نہ کہیں جڑے رہیں الحمدللہ ہیں، اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھیں، تعلق رکھیں الحمدللہ، اس سے پھر ترقی ہوتی رہتی ہے، فائدہ ہوتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں تو کم سب تو ان کی عبارت نے عبارت ضرور سنا کریں، بالخصوص ابتدائی میں عرض کرتا رہتا ہوں بھائی مولانا طلحہ صاحب، یہ ابتدائی طلباء پر بڑا احسان ہوگا کہ ان کی زبردیر ٹھیک کروا دیں، بڑا احسان ہوگا ان کے مولانا، کچھ نہیں ہے ایک چلو ایک نظام بنا ہوا ہے وفاق کے تحت تھے، لیکن ایک دو کتابیں تو ان میں بالخصوص ہم نے قدوری ہے، اس میں کسی ایک کتاب میں بھی ذرا عبارت کی طرف توجہ دلا دی انشاءاللہ۔ اب میں الہلال میں جاتا ہوں ماشاءاللہ، وہاں پر طلباء بہترین عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اساتذہ کرام کی محنتوں کا سب کا الحمدللہ، سب جگہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں، وہ تو ہر مدرسے میں ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ذہین بھی، صرف سارے ممتاز نہیں ہوتے بھائی اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بھائی۔ یہ اندر کے نمبر ہیں نا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی پیمانہ مقرر ہے، بس خیر بڑے حضرات ہیں کچھ شوق دلانے کے لیے ایک معیار مقرر کر دیتے ہیں، وہ کوئی حرج نہیں، بڑے حضرات ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم جو چھوٹے ہیں نا ہمارے لیے یہی ہے کہ بھائی بس جہاں تک ہو سکے اپنا سر کھپائیں اور خوب خدمت کریں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی اللہ کام لیتے ہیں بھائی۔ ہاں میں نے دیکھے کمزور سے کمزور ساتھی بھی آج اللہ کا شکر ہے، ابھی مدنی میں پڑھتے رہے، ساتھی پڑھتے رہے، حالانکہ بالکل کمزور تھے اور آرام ورا کرنا سونا بس۔ ابھی چند دن پہلے میرے کہہ رہے میں شرح عقائد پڑھا رہا ہوں، اور غالباً بخاری شریف کا کہہ رہا کہ بخاری شریف کا حصہ میرے پاس ہی ہے، لیکن شرح عقائد کا مجھے مطلب یاد ہے کہ شرح عقائد ہی پڑھا رہا ہوں۔ اللہ کام لے لیتے ہیں، اس لیے ان بچوں کے بارے میں بس حسن ظن الحمدللہ، اور مایوسی کا لفظ نہ کہا کریں گے اساتذہ کرام، یہ آپ خود مایوس ہوں تو دوسروں کو پھر مایوسی ڈالیں گے، آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں یہ بچے بھی تو آخر کسی کے ہیں نا، اللہ نہیں ایسا نہیں۔ مجھے حرم مولانا مفتی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں مؤسس ہوتی ہے، میں جملہ فرمایا طلباء کو اپنی اولاد کی طرح سمجھنا، جہاں تک ہو سکے ان کے بنانے کی فکر کرنا ہے۔